بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، دنیا میں سب سے پہلے بدفعالی شیطان نے کروائی اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا اور گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس سے برے کام کے عادی ہو گئے، اس طرح وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن کریم میں ہے، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ معزز سامعین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ سن کر ان کا کہنا سننے کے بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور اس کی قوم کا جو کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا غلام بازی یعنی بدفعالی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ایجاد ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا لڑکوں سے بدفعالی کرنا قطعاً حرام ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعالی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعالی کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے، اور کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعالوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعالی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، پھر ان پر پتھر برسا اور ان کی لاشوں کے پرکھچے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم، اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ معزز سامعین، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ تو ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعالی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعالی کرے گا اور توبہ کیے بغیر مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر بھی قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔